اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 51 سے ہم شروع کریں گے، 51 52۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ تو یہ علم ترا سے بات کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ علم ترا جہاں سوچنے کے لیے، غور کرنے کے لیے آتا ہے، بعض دفعہ یہ کسی کے حال پر اظہار حیرت یا اظہار افسوس کے لیے بھی آتا ہے، صرف غور کے لیے بھی آتا ہے کہ علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تو یہ ترا، علم ترا سوچنے کے لیے آتا ہے، ذہن کی آنکھ سے سوچو، اور یہ کسی کے حال پر اظہار افسوس اور اظہار حیرت کے طور پر بھی آتا ہے کہ حیرت ہے ان کے حال پر، جیسے کہ ہم کہیں نا اپنی زبان میں کہ ذرا دیکھو تو ان بد نصیبوں کو، ان محروموں کو، ان بدبختوں کو تو ذرا دیکھو کہ اللہ کی کتاب تورات ملی تھی، اوتو نصیبا من الکتاب، اللہ تعالیٰ نے کتاب کا ایک حصہ دیا تھا ان کو۔ اشارہ اس یہاں پر یہود کے بگڑے ہوئے لوگوں کی طرف ہے جنہوں نے تورات کا حق ادا نہیں کیا۔ اور سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے تھے کہ اللہ کی کتاب کو تو پشت کے پیچھے پھینک دیا، اور کس کے پیچھے پڑ گئے تھے؟ وہ جو کہ شیاطین سکھا رہے تھے ان کو، یاد ہے آپ کو؟ یہ سارا مضمون ہم جو ہے وہ پیچھے سورہ بقرہ میں پہلے پارے کے آخر میں یہ مضمون ہمارا آیا تھا، اور وہاں پر ہم یہ پڑھ چکے تھے۔ یہ سورہ بقرہ میں، جی یہ ہے نا سورہ بقرہ میں آیت نمبر 101 تھی ہماری۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ ٹھیک، تو یہ بالکل وہی مضمون ہے جو یہاں آ رہا ہے کہ علم ترا الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، دیکھا تم نے ان لوگوں کو جن کو کتاب کا حصہ ملا تھا، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ کتاب کو تو انہوں نے پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا جیسے سورہ بقرہ میں آیا، اور کن چیزوں کے پیچھے پڑ گئے؟ ان کے پیچھے پڑ گئے ما تتلو الشیاطین، جو کہ شیطان جو کہ ان کو پڑھ پڑھ کے سنا رہے تھے۔ اور یہاں پر کیا فرمایا؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، جبت اور طاغوت کے پیچھے پڑ گئے کہ کیا بدترین انہوں نے نعم البدل تلاش کیا ہے اللہ کی کتاب کا۔ اور یہ بھی قدرت کا قانون ہے کہ کہیں کوئی خلا تو باقی رہتا نہیں ہے، ویکیوم تو رہتا نہیں ہے، جہاں بھی ویکیوم ہوگا کوئی نہ کوئی چیز فل کرے گی۔ کتاب اللہ کو چھوڑ کر جو ویکیوم ان کی زندگیوں میں پیدا ہوا، اس ویکیوم کو انہوں نے غیر شرعی علوم سے بھر لیا۔ جب نیکیوں کا خلا پیدا ہو گیا زندگی میں، تو گناہوں سے زندگی کی مصروفیات تلاش کر لی، گناہوں میں زندگی کی مصروفیات تلاش کر لی، تو جبت اور طاغوت کے پیچھے پڑ گئے۔ بخاری میں حدیث ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جبت سے مراد جادو ہے اور طاغوت سے مراد شیطان۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جبت جو ہے یہ حبشی زبان کا لفظ ہے، وہاں سے یہ عربی کے اندر آ گیا ہے، عربائز ہو گیا ہے، معرب ہو گیا ہے۔ ترجمے میں جیسے بھی ہم نے بات کی کہ جبت کا لفظ کاہن، بت، جادوگر اور اس قسم کی سب چیزوں پر ہوتا ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے جس میں آتا ہے، یعنی مضمون اس حدیث کا یہ ہے کہ پرندوں کو اڑا کر شگون لینا، زمین پر لکیریں کھینچ کر فالگیری کرنا جبت میں شامل ہے۔ تو کوئی ہمارے ہاں مثالیں ہیں جبت کی؟ ہم شگون لیتے ہیں، بیڈ اومن لینا،
اچھا ایک چیز اور یاد رکھیں ہم کہ نیک شگون لے سکتے ہیں، یعنی کوئی بہت اچھا بھی نہیں ہے، بہت پسندیدہ بھی نہیں ہے، لیکن حرام نہیں ہے اچھا شگون لینا. جیسے صبح صبح اٹھ کے ہم کہیں کہ آج مجھ کو فیلنگ آ رہی ہے انشاءاللہ آج کا دن بہت اچھا گزرے گا، الحمدللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کہیں اچھا میں باہر گئی، میں نے آج ٹھنڈی ہوا محسوس کری اور میں نے دیکھا سورج اتنا خوبصورت لگ رہا تھا. دیکھیں صبح کا سورج بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے نا، بہت خوبصورت لگتا ہے، صبح کی دھوپ بہت اچھی لگتی ہے. تو آپ کہیں کہ بس انشاءاللہ تعالیٰ آج ہر چیز بہت اچھی ہوگی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس طرح یعنی کہ اچھائی کی طرف اگر رجحان جاتا ہے انسان کا تو ٹھیک ہے، اچھا شگون اس کے علماء اجازت دیتے ہیں. بد شگونی ایبسلیوٹ حرام ہے، 100% حرام ہے برا شگون لینا، بد شگونی کرنا حرام ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ دنیا بھر میں رواج ہے، نمبر 13 سے انہوں نے وہ بد شگونی لی ہوئی ہے کہ بعض جگہ تو وہ لفٹ کے اندر 13 کا نمبر بھی نہیں ڈالتے، 13واں فلور بھی نہیں ہوتا، اور اگر ان کی طرف سے اگر قیامت کا منظر ہو جاتا ہے، اگر 13 تاریخ جمعے کے دن پڑ جائے، فرائیڈے دا 13 سے بڑھ کر کوئی نحوست ہی نہیں ہے نعوذ باللہ ان کے لیے. تو مجھے بتائیں کوئی جمعے کے دن میں نحوست ہے کہ جمعے کے دن میں برکت رکھی ہے اللہ نے؟ تو برکت رکھی ہے. تو دیکھیں ہمیں اسلام میں بھی یعنی کہ اچھی چیزوں کے بارے میں ملتا ہے کہ فلاں چیز زیادہ مبارک ہے. تو یہ برکت مبارک ملتے جلتے الفاظ ہیں. تو جمعہ مبارک ہوتا ہے، رمضان مبارک ہوتا ہے، اور ہمیں کوئی چیز نہیں ملے گی اسلام میں جس میں کہا گیا ہو کہ فلاں دن منحوس ہوتا ہے، فلاں جگہ منحوس ہوتی ہے، کہیں نہیں ملے گا ہم کو یہ. تو نحوست کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. کیوں تصور نہیں ہے نحوست کا؟ اس لیے کہ ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ. اور اللہ نے کیا کہا ہے اپنے آپ کو؟ تبارک الذی بیدہ الملک، انتہائی بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. تو اللہ جو کہ اتنا بابرکت ہے، اللہ کا نام اتنا مبارک ہے، اللہ کا ہر کام مبارک ہے. اللہ کے کسی کام میں نحوست نہیں ہو سکتی. کسی چیز کے اندر نحوست ڈالنا اس کا مطلب ہے کہ اس کے بنانے والے تک بات جا رہی ہے. لوگ کہتے ہیں الو منحوس ہے، سنا ہوگا نا آپ نے، نحوست ہے. اور عجیب عجیب ہمارے یہاں توہمات پائے جاتے ہیں، گھر کے اندر ہری مرچیں نہیں لگاؤ. مجھ کو یاد ہے ہمارے ہاں میری شادی سے پہلے امی کے گھر میں کچن کے باہر اتنا خوبصورت پودا لگا ہوا تھا ہری مرچوں کا، اتنا مزہ آتا ہے کہ آپ جائیں فریش توڑیں اور آپ سالن میں ڈال دیں، سبزی میں ڈال دیں. لوگوں نے کہا ہاں مرچیں لگا دی ہیں، دیکھنا مرچیں پڑ جائیں گی تعلقات کے اندر اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، نکلوا کے پھینکوا دیا. کیکٹس کے بارے میں سنا ہوگا آپ نے، اس کے بارے میں کہتے ہیں تو بڑا منحوس ہے، یہ تو ریگستانوں میں، ویرانوں کے اندر، بیابانوں کے اندر اگتا ہے، لو جی گھر میں کیا تعلق اس کا. یہ سب نحوست کی باتیں، سب کیا ہیں؟ یہ شگون ہیں، بدشگونیاں. مجھے بتائیں کیکٹس رکھنے سے کچھ ہوتا ہے کیا؟ گھر میں مرچوں کا پودا لگانے سے کچھ ہوتا ہے؟ تو مرچوں کے جنہوں نے کھیت لگائے ہوئے جہاں سے خرید کے ہم لاتے ہیں تو اس کا کیا ہوگا پھر؟ اور مرچیں نہیں ہوں گی تو کھائیں گے کیسے؟ پھر چٹنیاں کیسے بنیں گی؟ اسی طرح رنگوں سے شگون لیا جاتا ہے، دنوں سے شگون لیا جاتا ہے، نعوذ باللہ. تو یہ چیزیں یہ مناسب نہیں ہیں، کوئی بدشگونی نہیں ہوتی. کہتے ہیں جی کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا. پرانے زمانے سے یہ رواج چلا آ رہا ہے شگونوں کا. پہلے ان کے زمانے میں اوریکلز وغیرہ ہوتے تھے. اچھا دیکھ تو شگون کی بات ہم نے کری، پھر ایک ہے کاہن، سوت سیئرز، لوگوں سے جا کے غیب کی خبریں پوچھنا، یہ بھی ایجپٹ کے اندر آتا ہے. اور یہ پرانے زمانے سے لوگوں کو شوق رہا ہے کہ مستقبل کا پتہ لگا لیں. اور جو کہتا ہے کہ میں تم کو مستقبل کے بارے میں بتاتا ہوں کہ کل کیا ہونے والا ہے، وہ جھوٹا ہے. اس لیے کہ مستقبل غیب ہے اور غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا غیب کا علم صرف اس کو دیا اور صرف اتنا دیا جس کے لیے چاہا اور جتنا چاہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو غیب کا علم دے دیا تھا ان کے پاس اتنا ہی علم تھا. ورنہ وہ غزوے کے موقع پر عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار ڈھونڈ رہے تھے لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پتہ چلا کہ ہار کہاں تھا. اونٹ جب کھڑا کیا تو اونٹ کے نیچے ہار تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتہ چلا کہ اونٹ کے نیچے ہار ہے. سارا قافلہ آپ نے روکے رکھا عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہار کی تلاش کی وجہ سے. تو لہٰذا اگر نبی کو مستقبل کا پتہ نہیں ہوتا تو کسی اور کو کیسے پتہ ہو سکتا ہے؟
تو جو دعویٰ کرتا ہے کہ تمہارا چہرہ دیکھ کر اور تمہارا فلاں دیکھ کر تمہارا مستقبل کا اور تمہارے دل کا حال میں بتا دوں گا، سب جھوٹ بولتے ہیں۔ اور جیسے ہم بات کر رہے ہیں، یہ ہمیشہ سے لوگوں کو شوق رہا کہ کوئی ہمیں مستقبل کا حال بتا دے، اور شیطان نے انسان کی اس خواہش کو خوب اچھی طرح ایکسپلائٹ کیا۔ اوریکلز ہوا کرتے تھے پرانے زمانے میں، اور عام طور پہ جو اوریکلز تھیں یہ خواتین ہوا کرتی تھیں، جا کر لوگ ان سے مستقبل کا حال پوچھا کرتے تھے، اور وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا انکرپٹک اسپیچ، کچھ اپنی طرف سے مبہم قسم کی باتیں جو کسی بھی طرف آپ لے جائیں، اور لوگ اپنی طرف سے اس کو انٹرپریٹ کر لیا کرتے تھے۔ یا ہاتھوں کی لکیریں دکھا کے حال پوچھنا قسمت کا، یہ بھی جبت کے اندر آتا ہے، حرام ہے یہ قسمت کا حال بتانا، یا تارے دیکھنا اور تارے دیکھ کر ذائچے بنانا اور جنم جنتریاں بنانا کہ اچھا زحل جو ہے وہ فلاں برج کے اندر ہے اور مریخ فلاں برج کے اندر ہے، اس کا قسمت بھی اثر پڑے گا۔ تو اگر ہم نے یہ سوچا کہ فلاں تارہ میری قسمت بناتا ہے، تو ہم نے تارے کو کیا پاور دے دیا؟ تقدیر بنانے کا پاور دے دیا۔ اور تقدیر بنانے والا کون ہے؟ القدیر کون ہے؟ اللہ تو نہ رہا پھر، نعوذ باللہ۔ تو یہ شرک ہے نا، پیچھے اللہ نے کہا ہے کہ اللہ شرک معاف نہیں کرے گا۔ تو شگون میں ایک طرف کر لیں، شگون صرف ہم کیا لے سکتے ہیں؟ ہاں اجازت دی گئی کہ اچھا شگون لے سکتے ہیں، لیکن ان چیزوں سے شگون نہیں لے سکتے کہ ہم تاروں واروں کو دیکھنا شروع کر دیں۔ ایک جنرل قسم کی فیلنگ انسان بیان کر سکتا ہے کہ آج مجھ کو بہت اچھی فیلنگ آ رہی ہے، یہ صحیح ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پتھر میرے لیے مبارک ہے۔ پتھر کیسے مبارک ہو سکتا ہے مجھے بتائیں، یا پتھر کیسے منحوس ہو سکتا ہے؟ یہ توہمات ہیں، سپرسٹیشنز ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ ان چیزوں میں بہت پڑ جاتے ہیں تو اللہ سے ان کا تعلق کمزور پڑ جاتا ہے، اور اللہ سے دعا مانگنے کے بجائے ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور آج اپنے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کتنے کم لوگ ہیں جن کو کہ نظر کی دعائیں آتی ہیں، یا جن کو یہ پتہ ہو کہ 3 قل پڑھنے چاہیے، یہ انسان کو جادو سے، نظر سے، ٹوک سے، حسد سے، رشک سے بچانے والی چیزیں ہیں۔ عام طور پہ کیا نظر آتا ہے گاڑیوں پہ، بچوں کے ہاتھوں میں، گلوں کے اندر کالے دھاگے۔ تو یہ کالے دھاگے کیا ہیں؟ جبت ہیں، جبت۔ لوگ کہتے ہیں نا جی ہم نے پڑھوا کے بندھوائے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن حسین پہ کیوں نہیں کالے دھاگے باندھ دی ان کے ہاتھوں کے اندر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ نظر کی دعا پڑھ کر پھونکا کرتے تھے۔ تو لہٰذا یہ کالے دھاگے، اور بعض دفعہ گاڑیوں میں دیکھا ہوگا ہم نے وہ کالے رنگ کے وہ چیتھڑے اور وہ چندیاں جو ہیں وہ لگائی ہوئی ہوتی ہیں، یا بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بلو رنگ کی آنکھ بنائی ہوئی ہوتی ہے، ٹرکی وغیرہ میں بڑا رواج ہے اس کا، نیلے رنگ کی آنکھ بنائی ہوتی ہے، آنکھ ہوتی ہے اور پیوپل جو ہے وہ نیلے رنگ کا ہوتا ہے، اور وہ گھروں وغیرہ پہ لگا دیتے ہیں یا دکانوں پہ رکھا ہوا ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ نظر کو دور کرنے والی چیز ہے۔ یہ کیا ہے؟ جبت ہے۔ یا جیسے کہ کرسچنز وغیرہ میں رواج ہے کہ وہ کہتے ہیں گھر کے اوپر گھوڑے کی نال لگا دو، ہارس شو لگا دو، اس سے ڈیول گھر میں داخل نہیں ہوگا، اور ڈیول تو اور ہنسے گا کہ واہ بھائی کیا ترکیب سوچی تم نے مجھ کو روکنے کی۔ تو وہ ہارس شو جو ہے وہ شیطان کو روک سکتا ہے؟ ہرگز نہیں روک سکتا۔ دعائیں سکھائی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو، اور قرآن کی جو آیات ہیں، صورتیں ہیں، وہ استعمال کرنی چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں جبت کے اندر آتی ہیں، شگون لینا یا مختلف چیزوں کو استعمال کرنا اور سمجھنا کہ اس سے بہت بہتری ہو جائے گی، نظر ٹوک کا علاج ہو جائے گا ان چیزوں سے، حالانکہ ہرگز نہیں ہوتا۔ مرچیں جلانے کا رواج ہے ہمارے یہاں، لال مرچوں کو لے کے پھر وہ سروں کا طواف کرواتے ہیں اور پھر اس کو آگ کے اندر جھونکتے ہیں اور کہتے ہیں نظر دور ہو گئی اس سے۔ یہ سب چیزیں جبت کے اندر آتی ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ جادو ٹونا، کالا جادو کرتے ہیں، پتلے بناتے ہیں، سوئیاں چباتے ہیں اس کے اندر، تو یہ جادو کا اثر ہوتا ہے، وہ تو ہمیں معلوم ہے۔ شگون تو بالکل بیکار چیز ہے، سپرسٹیشن ہے۔ جادو سپرسٹیشن نہیں ہے، جادو وہم نہیں ہے، جادو ہوتا ہے۔ نظر بھی وہم نہیں ہے، العین حق، حدیث میں آتا ہے نظر حق ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ کرنے والا کافر ہے، جادو کرنے والا کافر ہے۔ تو بہرحال ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ جادو کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اللہ تعالی ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو یہ تمام جو ہم نے چیزیں ڈسکس کی ہیں، چاہے وہ سپرسٹیشنز ہوں، توہمات ہوں، بدشگونی ہو، یا رنگوں وغیرہ سے اپنی مرضی کے مطابق کوئی ہم شگون لیتے پھریں،
یا جادو ٹونے کی طرف پڑھیں، یا مستقبل کا حال معلوم کرانا چاہیں، یا تاروں کی چال دیکھیں، یا ہاتھوں کی لکیریں پڑھوائیں، یا ہاروسکوپس اگر ہم دیکھتے ہیں، یہ سب جبت کے اندر آتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کلیئر فرما دی ہے کہ جو کسی نجومی کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس کی بات پہ یقین کرتا ہے، وہ محمد کی لائی ہوئی تعلیمات کی تکذیب کرتا ہے، ان کا انکار کرتا ہے۔ اور یہ بھی احادیث میں مضمون آتا ہے کہ جو کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس جاتا ہے، 40 دن اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ 40 ڈیز کی نہ نمازیں قبول ہوں گی نہ روزے قبول ہوں گے۔ امیجن کریں کہ ان 40 ڈیز کے اندر رمضان آ گیا یا حج آ گیا، سوچیں ذرا۔ اللہ تعالی ہم کو ان شگونوں سے اور ان توہمات سے اپنی پناہ میں رکھے۔ شگونوں کا ایک اور اتنا بڑا ایشو یہ بن جاتا ہے کہ اس کو ہم اپنی خاندانی شان بنا لیتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں اس چیز سے شگون لیا جاتا ہے، اور شادی بیاہ کے موقع پہ ہم یہ بہت کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی نام سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا امام ضامن۔ امام ضامن کیا ہوتا ہے؟ وہ ہاتھ کے اوپر باندھتے ہیں دلہن کے، دولہا کے، یا کوئی سفر پر جا رہا ہوتا ہے اس کے، نام کیا ہے اس کا؟ امام ضامن۔ امام ضامن ہے کیا کہ امام ضمانت دیں گے خوشی کی یا حفاظت کی؟ اس سے بڑا شرک اور کیا ہوگا کہ اللہ کو چھوڑ کے توکل کسی اور پر کیا جائے، کہ کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اور غیبی ہستی ہے جو ہماری حفاظت کر رہی ہے، کوئی اندیکھے امام ہیں جو ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ تو عین شرک ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے، اور یہ چیزیں ان لوگوں کی زندگی میں آتی ہیں جن کا تعلق اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول سے نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے، صرف زبانی کلامی رہ جاتا ہے، اور وہ طاغوت کی اطاعت شروع کر دیتے ہیں۔ طاغوت اللہ کے باغیوں کی اطاعت کرنا۔ اور یہاں یہود کے طاغوت کون تھے؟ اہل مکہ کے سردار۔ اہل مکہ کے سرداروں کی اور یہود کے علماء کی ملی بھگت تھی، ان کا اپنا گٹھ جوڑ تھا آپس میں، وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے طاغوت تھے۔ تو اہل مکہ تو ویسے ہی مشرک تھے، وہ تو جس بھی طاغوت کو پوچھتے کیا اس میں حیرت کی بات تھی؟ حیرت تو ان اہل کتاب کے اوپر ہے جو ایک اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، رسول کے پیروکار ہیں، کتاب ان کے پاس ہے، اور یہ تمام نعمتیں چھوڑ کر کس گمراہی کے کھڈے میں اپنے آپ کو گرا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کیا کہتے تھے؟ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ ان کی دشمنی کا حال ہو گیا تھا کہ یہود کے لیڈرز اہل مکہ سے ملتے تھے، تو ان یہودیوں کے لیڈروں سے، علماء سے اہل مکہ کہا کرتے تھے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر وہ تو نہیں کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے تھے یہ محمد جن کو کہ تم نے پناہ دی بھی ہے نا مدینے میں، انہوں نے تو باپ اور بیٹے اور شوہر اور بیوی میں تفریق کرا دی ہے، انہوں نے تو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا ہے، اور ہماری عقل اور سمجھ کی خرابیاں بیان کی ہیں۔ حالانکہ دیکھو ہم کتنے اچھے ہیں، ہم بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں۔ تو پھر یہ اہل مکہ اہل یہود سے پوچھا کرتے تھے بتاؤ کون بہتر ہے ہم میں سے۔ اہل یہود کو ایک طرح سے انٹلیکچوئل سپیریورٹی حاصل تھی اہل مکہ کے اوپر، اس لیے کتاب تھی، پڑھے لکھے لوگ تھے۔ جیسے آج ہم ویسٹرن سوسائٹی کو سپیریئر سمجھتے ہیں نا، کہ جو چیز ان کی طرح سے ویریفائی ہو جاتی ہم کہتے ہیں ہاں جی یہ بالکل صحیح ہے۔ تو یہ معاملہ ان کا تھا، ان کو بہرحال ایک علمی برتری حاصل تھی مکے والوں کے اوپر، تو جو بات وہ کہہ دیتے تھے مکے والے اس کو سچ سمجھ لیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا بتاؤ ہم زیادہ صحیح ہیں یا محمد زیادہ صحیح راستے پر ہیں؟ تو یہود کے علماء اپنے تمام تر علم اور تمام تر علامات جو ان کے علم میں تھیں کیسے پہچانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے ہیں اللہ کے رسول کو جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ لیکن دشمنی اور حسد کی بنا پر کیا جواب دیا؟ انتم اہدیٰ من محمد، تم محمد سے زیادہ ہدایت پر ہو۔ اور یہ کھلے عام نہیں باتیں کرتے تھے، بلکہ اپنی بہت پرائیویٹ نجی محفلوں میں چھپ چھپا کر سرگوشیاں کیا کرتے تھے، اور ان کی نجی گفتگو کو، ان کی پرائیویٹ کانورسیشن کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات کی شکل میں نازل کر دیا۔ تو سوچیں جب یہ آیات نازل ہوئی ہوں گی تو
تو جو یہود جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بڑے خیر خواہ بن کر آ کر بیٹھا کرتے تھے کہ ہاں ہم تو بڑے ہدایت کے متلاشی ہیں، بڑی چرب زبانی کا معاملہ کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ہاں ہم تو آپ کے ساتھ ہی ہیں. اس لیے کہ یہود اور منافق دونوں دو رخے ہوتے ہیں، 2 فیسڈ ہوتے ہیں، چرب زبان ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا ہم کہ بغل میں چھری اور منہ پہ رام رام، یہ ان کا معاملہ تھا. تو یہ آ کے بیٹھے ہوں گے اور یہ آیات نازل ہوئی ہوں گی، کتنا امبیرس ہوئے ہوں گے یہ آیات سن کر، کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی ہوگی. یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، تو آخرت میں کیا ہوگا جب کہ سارے راز اللہ تعالیٰ بیان فرما دے گا. یوم تبلی السرائر، سب چھپے راز نکال لیے جائیں گے. فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے. ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم کوئی مددگار اس کا نہیں پاؤ گے. تو ذرا آیت کو دیکھ لیتے ہیں، پچھلی آیت کو، کہ اللہ نے کن کن اعمال پر لعنت کا فیصلہ کیا ہے. جبت کو ماننا، طاغوت کو ماننا، اور تیسری چیز یہ کہنا کہ کافر مسلمانوں سے زیادہ ہدایت پر ہیں. تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی شگون نہیں لینے، ہمیں اللہ کی نافرمانی کر کے کسی کی فرما برداری نہیں کرنی، چاہے وہ ہمارے قریب ترین رشتہ دار کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی نظام ہو، چاہے وہ کوئی تھیوری ہو، چاہے وہ کوئی لیڈر ہو. کسی کو آئیڈل نہیں بنانا جو اللہ کا نافرمان ہے، وہ خود طاغوت ہے اپنی جگہ. کسی کو آئیڈل رول ماڈل بنانے سے پہلے دیکھ لیں کہ وہ خود کس کے پیچھے چل رہا ہے، اس نے کس کو رول ماڈل بنایا ہوا ہے. اور انتہائی اہم جو ہماری گفتگو کا آج کل ایک حصہ بن کے رہ گئی ہے بات، کافروں کو مسلمانوں سے کمپیئر کرنا اور پھر کیا نتیجہ نکالنا. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ان مسلمانوں سے تو کافر بہتر ہیں. ہؤلاء احد من الذین آمنوا سبیلا، آیت نمبر 51 سورۃ النساء. یاد کر لیں اور سبق حاصل کر لیں کہ کافروں کو مومنوں سے کمپیئر کر کے کافروں کو مومنوں سے بہتر کہنا جائز نہیں ہے. ہاں الگ سے ہم کافروں کی تعریف کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی بہت اچھے ملک بنائے ہیں انہوں نے، بہت انصاف ہے ان کے ملکوں کے اندر، وہ اپنے کام میں پکے ہوتے ہیں، اپنا جاب جتنا ٹائم ان کو لگانا چاہیے اتنا ٹائم لگاتے ہیں، وہ قانون کا احترام کرتے ہیں. ہم تعریفیں کر سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں بڑی صفائی ہے ان کے یہاں، وہ کچرا زمین پہ نہیں ڈالتے، سگنل لال ہو جاتا ہے وہ رک جاتے ہیں. لیکن کمپیریزن نہیں کر سکتے کہ چونکہ وہ اپنے ملکوں کو اچھا چلا رہے ہیں، وہ قانون کی پاسداری کرتے ہیں، تو وہ اللہ کی نظر میں مسلمانوں سے بہتر ہو گئے. چاہے وہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں، چاہے وہ اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں، چاہے وہ رسولوں کے کارٹون بنا رہے ہیں، چاہے وہ زنا کر رہے ہیں، وہ شراب پی رہے ہیں، وہ ساتوں شرعی عیب موجود ہیں، تمام کبائر کا ارتکاب کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں دیکھو پھر مسلمانوں سے تو بہتر ہے. کیسے کہہ سکتے ہیں ہم یہ؟ ہرگز ہرگز کوئی کافر مومن سے بہتر نہیں ہو سکتا. الگ سے تعریف کریں، کمپیریزن نہیں کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر. تو کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ کی لعنت کے لیے پیش نہ کرے. بگڑا ہوا عقیدہ عمل کو بھی بگاڑ دیتا ہے، اور اس کا آگے ذکر آ رہا ہے کہ ان کے کردار میں کیسی کیسی پھر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں عقیدہ بگڑنے کی وجہ سے. اور سب سے زیادہ بڑی خرابی جو عقیدہ بگڑنے سے پیدا ہوتی ہے وہ بخل اور حسد کی بیماری ہے. اور یہ کس چیز کا انڈیکیشن ہے؟ بخل اور حسد یہ انڈیکیشن ہے حب الدنیا کا، کہ دنیا بہت محبوب ہو گئی ہے. اور بخل اور حسد انڈیکیشن ہے موت کو بھول جانے کا، اللہ کو بھول جانے کا. تو ہم کہتے ہیں نا دل کی اوٹ میں پہاڑ ہے، یہ وہ معاملہ ہے. آگے فرمائیں آیت 53-54 میں، ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ
فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، کیا حکومت میں کوئی ان کا حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسرے کو پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے۔ پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نواز دیا؟ اگر یہ بات ہے تو ان کو معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا، لیکن ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی منہ موڑ گیا، وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ تو یہاں پر ایک فرضی تصویر کھینچی جا رہی ہے کہ اگر کائنات کے خزانوں پر ان کو اختیار دے دیا جائے، ان بگڑے ہوئے لوگوں کو اختیار دے دیا جائے، اتھارٹی دے دی جائے، تو گریڈ اور لالچ اور ہوس اور پیسے پر توکل کرنے کی وجہ سے کسی کو پھوٹی کوڑی بھی نہ دیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے انسان کو کہ پیسے کو پوجنا انسان میں کیسی کیسی انسیکیورٹیز پیدا کر دیتا ہے۔ ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ آج تو کھا لیا سو کھا لیا، پتہ نہیں اگلے 10 سال تک کے لیے کافی ہوگا یا نہیں، اور مستقبل کا خوف کہ پیسہ ختم ہو جائے گا وہ انسان کو اپنے پیسے پر خوش بھی نہیں ہونے دیتا۔ آج کھا کے خوش بھی نہیں ہوتے۔ یہ ہے دراصل کفر۔ اور کفر کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم نے ایمان کے بارے میں کیا پڑھا ہے، ایمان والے کیسے ہوتے ہیں؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ خوف ہوتا ہے نہ غمگین ہوتے ہیں۔ یعنی دنیا کے بارے میں خوفزدہ اور غمگین نہیں ہوتا مومن، ہاں آخرت کے بارے میں تو وہ خوفزدہ رہتا ہے کہ اللہ کے ہاں میرا کیا معاملہ ہوگا، گناہوں پہ غمگین ہوتا ہے۔ تو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کے بہت سارے مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ دنیاوی طور پہ وہ زیادہ خوف کا اور غم کا شکار نہیں ہوتے۔ کافر کا الٹا معاملہ ہے، آخرت کی طرف سے تو نچنت ہے، بالکل مطمئن ہے، بالکل او دیٹ از ناٹ اے پرابلم، نو ایشو ایٹ آل۔ آخرت کیا ایشو ہے؟ مزے ہی مزے ہوں گے، سارے غم، سارا خوف، ساری انسیکیورٹی، پریشانی، فکریں دنیا سے متعلق کھا جاتی ہے دنیا۔ تو کفر کیا ہے؟ زوال اطمینان اور زوال سکون کا سبب ہے۔ کفر زوال اطمینان اور زوال سکون کا سبب ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا سکھائی ہے کہ اللہ لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنا دے اور نہ ہمارے علم کی انتہا اس دنیا کا علم ہی ہو۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب انسان اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر راضی رہتا ہے اور ایمان پر مطمئن رہتا ہے تو وہ اپنے پریزنٹ کو بھی انجوائے کرتا ہے اور مستقبل کے لیے اللہ پہ توکل کرتا ہے۔ اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ حرص اور ہوس اور لالچ کے مرض میں مبتلا ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ جیسے خود مطمئن نہیں ہیں، کسی اور کو مطمئن اور خوش دیکھ بھی نہیں سکتے۔ حسد کا بھی شکار ہیں۔ ام یحسدون الناس، کیا یہ حسد کا شکار ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نعمت عطا فرما دی ہے، نعمت ہدایت، نعمت نبوت، دوسروں کو دیکھ کر اذیت میں مبتلا رہتا ہے حاسد۔ حسد کے بارے میں ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ دوسروں پر اللہ کی نعمت دیکھ کر حاسد جلن محسوس کرتا ہے۔ علماء کا قول ہے دوسروں کی نعمت کو دیکھ کر حاسد تمنا کرتا ہے یہ نعمت اس سے چھن جائے، چاہے خود اس کو ملے نہ ملے۔ دیکھیے مومن کیا کرتا ہے؟ مومن حسد نہیں کرتا، مومن رشک کرتا ہے۔ ہاں رشک ہوتا ہے۔ اب رشک کا مطلب کیا ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تو دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی دے دے۔ تو ایک کہاوت ہے کہ المؤمن یغبط، مومن کیا کرتا ہے؟ غبطہ ایک لفظ ہے، غین با تا، توئے اور چھوٹی والی
گول والی تا، غبتا رش کو کہتے ہیں، انوی کرنا. ہم کہتے ہیں او آئی انوی یو، ہائے مجھے تم پہ اتنا رش کر ہے. الحمدللہ جو نعمت اللہ نے تم کو دی ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی دے دے. تو المومن یغبط والمنافق یحسد. مومن کے ساتھ رشک ہوتا ہے، مومن رش کرتا ہے، منافق حسد کرتا ہے. مومن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو نے اس کو یہ نعمت دی ہے مجھ کو بھی دے دے. اللہ یہ کتنا اچھا قرآن پڑھتی میں بھی پڑھوں. اللہ ان کے پاس اتنا اچھا گھر ہے، اللہ مجھ کو بھی اتنا اچھا گھر دے دے، اس کو بھی مبارک کرے اور مجھ کو بھی دے دے. تو لیکن حسد کچھ اور چیز ہے. اچھا نقصانات کیا ہیں؟ بے شمار نقصانات ہیں. کتابوں میں آپ کو چیپٹرز پہ چیپٹرز مل جائیں گے حسد کے نقصانات کے بارے میں. تو ہم کو ایکسٹینسو ایگزاسٹو ڈسکشن تو نہیں کر سکتے. خلاصہ کیا ہے؟ نمبر 1، حسد کرنا کبیرہ گناہ ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حسد ایسے نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. کبیرہ گناہ. مینٹیلٹی، ذہنیت پیچھے کیا ہے؟ اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہے. نعوذ باللہ، فالٹ فائنڈنگ ہے اللہ کے ساتھ کہ اللہ نے انڈیزرونگ کو دے دیا. اس کو کیوں دیا؟ مجھ کو دینا چاہیے تھا، میں ڈیزرو کرتا تھا. فلاں کو کیوں دیا اللہ نے؟ نعوذ باللہ اللہ کے علم پر اعتراض ہے، اللہ کی حکمت پر اعتراض ہے، اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے. تو اللہ سے تعلق بگڑا، اللہ پہ ناراض ہوتے رہے. اور کیا ہوتا ہے؟ نعمت والے سے دشمنی ہو جاتی ہے. حالانکہ اس نعمت والے نے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچایا، کسی سے چھین کر تو نہیں لے لیا، کسی کے حصے کا گھر تو نہیں لے کر بیٹھ گئے، کسی کے حصے کا حسن تو نہیں لے لیا انہوں نے، وہ تو اللہ نے دیا ہے ان کو. تو انسانوں سے بھی تعلقات خراب ہوتے ہیں. تو اللہ سے تعلق بگڑا، انسانوں سے تعلق بگڑا. چلے وہ تو نقصان ہوا سو ہوا. اپنا کتنا بگاڑتا ہے حاسد. ہم کہتے ہیں نا من شر حاسد اذا حسد، اللہ حاسد کے شر سے بچا جب وہ حسد پر ہوتا رہے. سب سے بڑا حاسد کا شر تو اس کے اپنی جان کو پہنچتا ہے. حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے اور اللہ کی اذن کے بغیر کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. خود ناکام رہتا ہے، کسی کی قسمت اور اللہ کا فیصلہ نہیں بدل سکتا. اب اگر کوئی حسد کے مرض کا شکار ہے، اول تو دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں کبھی کسی سے حسد نہیں کروں. انسان ہونے کے ناطے کبھی اگر حسد دل میں آ گیا تو اس کا علاج ہے، ہر بیماری کا علاج ہے، روحانی بھی جسمانی بھی. نمبر 1 کیا علاج ہے؟ استغفار کرے اللہ تعالیٰ سے. نمبر 2 اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور نعمت والے دونوں کے لیے دعا کرے. نعمت والے کے لیے دعا کرے کہ اللہ اس کی نعمت میں برکت عطا فرما. کسی کے بچے بہت اچھے ہیں، نیک، نمازی، حافظ، دنیاوی طور پہ اعلیٰ عہدوں پر، اچھی شکل کے، والدین کے فرما بردار، اپنی اولاد نکمی، نافرمان، ناکام. اب دیکھ رہے ہیں کسی کی اولاد کو تو دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو اپنی حفاظت میں رکھ. اللہ والدین کی آنکھیں ٹھنڈی کر ان کی اولاد سے، اور اللہ میری اولاد کو اچھا کر دے، اللہ مجھ کو اچھی اولاد دے دے. تو اپنے لیے اور نعمت والے دونوں کے لیے دعا کریں. اچھا، ایک اور بہت اچھا طریقہ ہے کہ جب کسی کی نعمت کو دیکھ کر کوئی رشک یا حسد پیدا ہو تو اپنی نعمتوں کو یاد کرے. آپ کہیں میں کیوں حسد کروں اس سے؟ اللہ نے مجھ کو یہ بھی تو دیا ہے، مجھ کو یہ بھی تو دیا ہے. اور ظاہر ساری نعمتیں ایک انسان کو تو نہیں مل گئی نا، اور کوئی انسان ایک بھی ایسا نہیں ہے جو ہر نعمت سے محروم ہو. تو دیکھیں کہ اللہ نے مجھ کو کیا کچھ دیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کوئی حاجت محسوس نہیں ہوگی کسی پر حسد کرنے کی. اور کیا کرے؟ تو 3 علاج ہم نے کر لیے نا. استغفار کرے. نمبر 2 اللہ سے اپنے لیے اور نعمت والے دونوں کے لیے دعا کرے. نمبر 3 اپنی نعمتوں کو یاد کرتا رہے کہ آخر میں کیوں اس سے حسد کروں، اللہ نے مجھ کو یہ اور یہ نعمتیں تو دی ہیں. نمبر 4 عبادات میں اور اطاعت میں اضافہ کر دے، جس سے جنت کی نعمتوں کا مستحق ہوگا انشاءاللہ. اور خوب جنت کے بارے میں سوچا کرے کہ جب میں جنت میں جاؤں گی تو میں بھی ایسی ہی شکل لوں گی، جب میں جنت میں جاؤں گی تو میں بھی ایسے ہی گھر بناؤں گی،
تو کیا خیال ہے آپ کا؟ جنت کا گھر دنیا کے گھروں جیسا ہوگا؟ کروڑ درجے زیادہ ہوگا۔ بعض لوگوں کو رشک آتا ہے کہ اچھا فلاں کے تو بیٹے ہیں، میرے تو بیٹے نہیں ہیں، فلاں کی تو اولاد ہے، میری تو اولاد نہیں ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں جنت میں جاؤں، اور وہاں پہ لوگ ہوں گے جو کہ اللہ تعالیٰ سے بچوں کی دعا کریں گے اور مانگیں گے بچے، اور ان کے بچے پیدا ہوں گے، وہاں پہ سب کچھ ہوگا وہاں پر۔ بعض لوگ کھیتیوں کی دعا کریں گے کہ ہمارا کھیت اگ جائے، تو کیا کیا دعائیں ہوں گی وہاں پہ۔ اللہ ہر تمنا، ہر خواہش، ہر آرزو پوری کرے گا۔ یہ تو ایسی آنی جانی فانی دنیا ہے، ذرا سی دیر کو آئے ہیں، آگے بڑھیں گے ذرا سا دم لے کے، اور پھر کیا کریں؟ موت کو یاد کریں کثرت سے اگر حسد پیدا ہوتا ہے کہ دنیا اور دنیا کی نعمتیں کتنی ناپائیدار ہیں، یہ سارا حسن مٹی میں ملنے والا ہے، یہ گھر حسین شاندار گھر سب چھوڑ کے جانے والے ہیں، سب یہاں رہ جائے گا۔ تو پائیدار چیز کی طرف توجہ کرے، اور اس میں تو حسد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی بہت نمازی ہے تو کس چیز نے روکا مجھ کو اور آپ کو نمازیں پڑھنے سے؟ کوئی بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے تو کس نے روکا ہے مجھ کو اور آپ کو کہ ہم بھی بہت اچھا قرآن پڑھیں؟ لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ تو وہاں پہ، الحمدللہ۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے خاص فضل دے دیا تو ہم خود بھی فائدہ اٹھائیں۔ اب اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بنو اسماعیل میں سے تھے، اگر اللہ نے ان کو نبوت دے دی تو بنو اسرائیل اس فضل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ نبوت پر ایمان لائیں، وہ قرآن پر ایمان لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اس فضل میں سے حصہ ان کو مل جائے گا۔ تو آخر میں یعنی کہ آیت نمبر 54 کے آخر میں آل ابراہیم کا ذکر کیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا۔ آل ابراہیم میں بنو اسرائیل بھی آ گئے، بنو اسماعیل بھی آ گئے۔ تو بجائے حسد کرنے کے نعمت والی کی نعمت سے فائدہ اٹھائیں۔ لیکن سب کا معاملہ یہ نہیں ہے، جیسے کہ آیت 55 میں فرمایا کہ ہاں کچھ ہیں جو کہ ایمان لے آئے لیکن کچھ رک گئے، اور جو کفر کر رہے ہیں، جو خود بھی رک گئے ایمان لانے سے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں ایمان لانے سے، تو فرما دی وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، تو بس جہنم کی بھڑکتی آگ ان کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔